اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم لوگ نے پڑھے تھے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ تو یہ تو ایک کیٹیگری ہو گئی، ایک کیٹیگری جو بلیور ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں ایک کیٹیگری یہ ہے جو نہیں ماننے والے، انکار کرنے والے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے ہم ماننے والے نہیں ہیں۔ تو اس میں سب سے زیادہ آگے کون تھا؟ ایک ابو لہب تھا اور ایک تھا ابو جہل۔ اس کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ نبی ہے، لیکن وہ بولا میں مانوں گا نہیں۔ تو ویسے لوگوں کے اوپر کیا کیا اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، کہ ان لوگ کے اوپر ہم لوگ نے کیا کیا؟ سیل کر دیا۔ ان کے دلوں کے اوپر ان کے سننے کی جو شمتا ہوتی ہے اس کے اوپر، اور جو ان کی دیکھنے کی بصارت سائٹ ہوتی ہے اس کے اوپر، تو وہ لوگ کبھی بھی ایمان لانے والے ہیں نہیں۔ اس کا نام تھا عمرو بن ہشام، عمرو نام تھا اس کا، عمرو، اور ایک دوسرے عمرو تھے جس کو ہم لوگ عمر بن خطاب بولتے۔ تو دونوں کا نام عمرو تھا، عمرو بن ہشام اور عمرو بن خطاب۔ اور عمرو بن ہشام جو تھا، جس کو ابو جہل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ٹائٹل دیا، اس کو ایکچولی میں مکہ والے ابو الحکم کہتے تھے۔ ابو الحکم یعنی کہ حکمت کا باپ، یعنی کہ وزڈم کا فادر آف وزڈم، یعنی کہ وہ اتنا پڑھا لکھا تھا، جو بہت چند 7-8 جو پڑھے لکھے تھے نا اس میں سے ایک تھا وہ۔ لیکن وہ نبی کو نہیں پہچانا، اور وہ پہچان کر بھی اس نے بولا کہ میں تو مانوں گا ہی نہیں۔ تو رسول اللہ نے اس کو کیا ٹائٹل دیا کہ فادر آف اگنورنٹ، ابو جہل، کہ جہالت کا باپ۔ تو ویسے لوگوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ یہ لوگ ابھی ماننے والے نہیں ہیں، تو ان لوگوں کے اوپر مہر لگا دی۔ تو یہ انکار کرنے والے کافر ہو گئے۔ اب تھرڈ کیٹیگری ہے، وہ ہے منافق کی، وہ جو دو گلے ہوتے ہیں نا، دو منہ کے اوپر کچھ اچھی اچھی باتیں بولی، لیکن پیٹھ پیچھے جو ہے وہ جڑیں کاٹنے میں لگے رہتے ہیں۔ تو ویسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ابھی یہاں پر ڈیٹیل میں بتایا ہے۔ تو یہ ویسے لوگ جو ہے ہپوکریٹس اور دوغلے، یہ لوگ مکہ میں نہیں تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں جو نبوت اسٹارٹ کی اور پریچنگ اسٹارٹ کی، انہوں نے میسج کنوے کرنا شروع کر دیا، میسج ڈیلیور کرنا شروع کر دیا، اور 12-13 سال تک وہ مکہ میں تھے۔ تو مکہ میں کیسے لوگ تھے؟ مکہ میں دوغلے ہپوکریٹس لوگ نہیں تھے۔ ان میں کیسے لوگ تھے؟ یا تو مان لیا یا تو نہیں مانا۔ مان لیا تو اس کے لیے بھی جان دے دی، اور نہیں مانا تو اس کے لیے بھی جان دے دی، لیکن دل میں بات چھپانے والے لوگ نہیں تھے۔ ایک دم اسٹریٹ فارورڈ لوگ تھے، بالکل اسٹریٹ فارورڈ۔ جو مکہ کے لوگ تھے بالکل اسٹریٹ فارورڈ، جن کو مہاجر کہتے ہیں۔ مہاجر یعنی کہ امیگرینٹس، ہجرت کر کے گئے ہوئے، مائیگریٹڈ لوگ۔ تو یہ لوگ بہت ہی اسٹریٹ فارورڈ تھے، جو کچھ بھی مان لیا اس کے لیے جان دے دی۔ تو ویسے لوگوں کی وجہ سے اسلام آج یہاں تک پہنچا ہے، کیونکہ ان لوگوں میں کئی خوبیاں تھیں۔ ان لوگوں نے، ایک تو یہ ہے کہ بہت دلدار تھے، اگر کچھ بات بولتی، زبان دے دی تو اس کے لیے اس کو پورا کرتے تھے، پرومس کیا پورا کرتے تھے، اور بہت بہادر تھے۔ اور کسی نے تعریف کر دی تھی تو اس کے لیے کیا کرتے تھے؟ سب کچھ لٹا دیتے تھے۔ اب شراب کے نشے میں اگر کسی نے اگر بہت زیادہ تعریف کر دی اور وہ آدمی شراب کے نشے میں ہے، تو وہ کیا کرتا تھا؟ اپنا سب کچھ لٹا دیتا تھا اس کے اوپر، اور جب نشہ اترتا تھا دوسرے دن تب پچھتاتا تھا، لیکن اس وقت وہ سب کچھ لٹا دیتا تھا۔ اور مہمان نواز کا مطلب ہوتا ہے کہ میزبانی ایسی کرتے تھے کہ اگر کوئی مہمان آ گیا، چاہے وہ جان پہچان کا ہو یا نہ ہو، اگر ان لوگوں کے پاس اگر ایک ہی بکری ہوتی تھی یا ایک ہی بکرا ہوتا تھا، تو وہ بھی اس کے لیے وہ لوگ ذبح کر کے اس کا گوشت اس کے سامنے لا کر رکھ دیتے تھے۔ ایسا نہیں کہ ابھی یہ مہمان آیا ہے، ابھی ہمارے پاس تو ایک ہی بکرا ہے، اگر ہم لوگ اس کو دے دیں گے تو ہم کل کیا کھائیں گے۔ تو یہ لوگ کل کی فکر نہیں کرتے تھے، بہت بہادر تھے، بہت دلدار تھے، اور جو پرومس کرتے تھے اس کو پورا کرتے تھے۔ تو یہ جو ساری خوبیاں تھی نا، اس کی وجہ سے ان لوگوں نے
ان لوگوں نے بہت قربانیاں دی اور ان قربانی کی وجہ سے اسلام جو ہے وہ یہاں تک پہنچا. ورنہ اگر خدا نہ خواستہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر انڈیا یا پاکستان یا ایسے کسی علاقے میں آ جاتے نا تو اسلام اتنا جلدی نہیں پھیلتا، کیونکہ یہاں پر کیا ہے، لوگ مصلحت پسند ہے، مطلب اپنا فائدہ پہلے دیکھتے ہیں، اپنا فائدہ پہلے اور باقی بعد میں. اگر کسی کو زبان دے بھی دیے لیکن جب دیکھے کہ نہیں یار یہ تو میں پھنس رہا ہوں تو پھر کیا کرتے تھے، زبان سے پھر جاتے. تو یہ یہاں کی مٹی میں ایسی باتیں ہیں کہ لوگ اپنا فائدہ پہلے دیکھتے ہیں اور باقی دوسرے کا نقصان پہلے کرتے ہیں. وہاں کے لوگ کیا کرتے تھے کہ سب کچھ جو بات بول دیا وہ بول دیا. یہاں پر کچھ خوبیاں ہیں جیسے کہ راجپوت لوگ ہوتے ہیں، ان لوگوں کے اندر ہے کہ جو اگر بات بول دی تو بول دی، پھر اس کے لیے چاہے جان چلی جائے. لیکن زیادہ تر لوگوں میں یہ خوبی نہیں ہے. تو اس کے لیے اس علاقے کو چنا گیا تھا، وہاں کے لوگ ایسے تھے. اور وہاں کی یہ جو زبان ہے عربی زبان، اس کو کیا بولتے ہیں، یہ بہت ہی کم الفاظ میں بہت زیادہ اس کے اندر ڈیٹیل میں باتیں کہی جا سکتی ہے. اب جیسے کہ ایک ورڈ ہے یو کا مطلب کیا ہے، YOU. اگر میں کہوں یو تو اس سے آپ کیا سمجھیں گے؟ یو سے ایک میل بھی ہو سکتا ہے، ایک فیمیل بھی ہو سکتی ہے، دو میل بھی ہو سکتے ہیں، دو فیمیل بھی ہو سکتے ہیں، بہت سارے میل بھی ہو سکتے ہیں، بہت سارے فیمیل بھی ہو سکتے ہیں، اور بہت سارے میل فیمیل سب ہو سکتے ہیں نا یو. لیکن عربی ایک ایسی زبان ہے جس میں ایک میل کے لیے الگ ورڈ ہے، ایک فیمیل کے لیے الگ ورڈ ہے، دو میل کے لیے الگ ورڈ ہے، بہت سارے میل کے لیے الگ ورڈ ہے، بہت ساری فیمیل کے لیے الگ ورڈ ہے. تو اس سے بالکل کلیئر ہو جاتا ہے کہ بات کون کہہ رہا ہے اور کس کے لیے کہہ رہا ہے. یہ جب ہم لوگ آگے پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ بات کس کے لیے کہی گئی ہے. فیمیل کے لیے کہی گئی ہے، میل کے لیے کہی گئی ہے، ایک میل کے لیے، ایک فیمیل کے لیے، بہت سارے میل کے لیے، بہت ساری فیمیل کے لیے. بہت ہی ایک دم الیبوریٹ کر کے وہ باتیں بتائی جاتی ہے. اور ورڈ کیا ہوتے ہیں، ورڈ بھی نہیں ہوتا، ایک حرف کے اندر وہ ساری بات بتائی جاتی ہے. بہت ہی کنسائز لینگویج ہے، بہت ہی کمپیکٹ لینگویج ہے. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. ناس کا مطلب ہوتا ہے لوگ، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں مَن يَقُولُ آمَنَّا، جو کہتے ہیں کہ ہم لوگ ایمان رکھتے ہیں یا ایماندار ہیں، باللہ اللہ پر، وبالیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وما ہم بمؤمنین لیکن وہ لوگ مؤمنین یا ٹرو بلیور نہیں ہیں. And there are some who say we believe in Allah and the last day, yet they are not true believers. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. وہ لوگ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن وہ لوگ ان دونوں کو دھوکہ نہیں دے رہے ہیں سوائے اپنے آپ کے. الا انفسہم، نفس کا مطلب ہوتا ہے خود. وما یشعرون، ما کا مطلب ہوتا ہے یہاں پر نہیں، وا کا مطلب ہوتا ہے اور. اب دیکھو یہ اور ہم لوگ جب اردو میں اور انگلش میں لکھتے ہیں نا تو انگلش میں اینڈ لکھنا پڑتا ہے، اے اینڈ ڈی، 3 لیٹر کا استعمال کرنا پڑتا ہے. اردو میں بھی 3 لیٹر کا استعمال کرنا پڑتا ہے، الف، واو اور رے یا را. لیکن یہاں پر عربی میں دیکھو یہ واو ہے نا، واو یہ اور کا اور اینڈ کا کام کرتا ہے، بس ایک لیٹر. و ما، اور نہیں ہے ان کو شعور. شعور کا مطلب ان کو عقل نہیں ہے یا وہ نہیں جانتے. تو وہ لوگ اللہ کو اور مومنوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن وہ صرف اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن وہ نہیں جانتے. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. یہ مریض اسی سے بنا ہے، مریض بولتے ہیں نا، مریض یہ مرض. فی کا مطلب میں، قلوب قلب کا مطلب ہوتا ہے دل، قلوبہم، ہم کا مطلب وہ لوگ. یہ ایکچولی میں ہم ہوتا ہے، ہم، لیکن یہ بے کے نیچے زیر آنے سے یہ بی اور یہ ہم ہو گیا، یہ ہم ہو گیا. جیسے کہ صراط الذین انعمت علیہم، سورہ فاتحہ میں کیا ہے، علی کا مطلب پر،
on اور ہم کا مطلب وہ لوگ. صراط الذین انعمت علیہم، لیکن وہ جب یا آتی ہے تو یا کے بعد میں جتنا بھی ورڈ آتے ہیں نا اس میں زیر لگ جاتی ہے. تو علیہم کو ہم لوگ پڑھتے ہیں علیہم. صراط الذین انعمت علیہم. فی قلوبہم، ان کے دل بیمار ہیں. فزادہم اللہ مرضا، اور زاد کا مطلب زیادہ، اور اللہ ان کا مرض زیادہ کر دیتا ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور وہ لوگ عذاب میں یعنی کہ سزا میں، علیم کا مطلب دردناک یا پینفل، عذاب میں رہیں گے. بما کانوا یکذبون، بما کا مطلب اس کی وجہ سے جو وہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں. کذب کا مطلب جھوٹ، اور کاذب کا مطلب جھوٹا. ان لوگ کو عذاب ملے گا، دردناک عذاب ملے گا یا پینفل. they will suffer a painful punishment for their lies. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. وَإِذَا، اور وا کا مطلب کیا ہے ادھر؟ اور. اذا کا مطلب جب، اور جب. قیلا، قیلا کا مطلب کہا گیا یا کہا جاتا ہے. قالا کا مطلب کہا. اب دیکھو ایک جب کہتا ہے نا تو اس کے لیے ورڈ آتا ہے قالا، اور دو لوگ جب کہتے ہیں نا تو ورڈ آتا ہے قالا. قالا، قالا. اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں تو یہ ورڈ آتا ہے قالو. سمجھ گئے؟ قالا ہی سے، قالا دو، ٹو سے یعنی کہ دوز ٹو سے، اور قالو مطلب دے سے، بہت سارے لوگوں نے کہا. اور قیلا کا مطلب کہا گیا. اور جب ان سے کہا گیا لہم، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں. تفسدو، یہ فساد ہے، فساد اس کا روٹ ورڈ ہے. عربی کے جتنے بھی ورڈ ہیں نا وہ سب تین تین لیٹر سے مل کر بنتے ہیں. جیسے کہ تفسدو، اس میں تا نکال دو اور یہ اینڈ کا واو الف نکال دو تو بیچ میں بچتا ہے یہ فا یا فے، اور یہ سین اور یہ دال. اس سے بنتا ہے فسد، اور اسی سے بنتا ہے فساد. فساد کا مطلب ہوتا ہے کرپشن یا ان ایزینس یا انارکی. جو بھی کرپشن اور انارکی جو پھیلتی ہے اس کو فساد کہتے ہیں. تو یہ تین تین لیٹر سے مل کر باقی سارے چیزیں بنتی ہیں، سارے ورڈز بنتے ہیں. اب یہ دیکھو یہاں پر اس کے پہلے ایک ہے یکذبون. اب یکذبون کا روٹ ورڈ اگر میں آپ لوگ کو بولوں نکالنے کے لیے تو آپ لوگ کو کیا کرنا ہے، یہ پہلے کا یا کا مطلب ہوتا ہے وہ کو یاد رکھو. یہ تا کا مطلب ہوتا ہے تو یا تم، ٹھیک ہے. اور یا کا مطلب ہوتا ہے وہ. یہ تفسدو میں آیا ہے تو، تم، اور یا کا مطلب ہوتا ہے وہ، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد میں یہ واو نون ہے نا، واو نون، یہ واو نون کا مطلب ہوتا ہے سب. اب یہ دیکھو یہ یا نکال دیے اس میں سے اور یہ واو نون نکال دیے تو بیچ کے یہ لیٹر کتنے بچے؟ تین، کاف، زال اور بے، کذب. تو یہ روٹ ورڈ ہے اس کا. تو اس سے ہی سارے ورڈز بنتے جاتے ہیں. یکذبون مطلب وہ جھوٹ، وہ سب جھوٹے. اس کا مطلب کیا ہوگا یکذبون کا؟ وہ اور یہ واو نون سب، اور یہ جھوٹے، وہ سب جھوٹے. ایکچوئل میننگ اس کا یہ ہوگا. اور جب ہم لوگ ملا کر پڑھیں گے بما کانوا یکذبون، اس کی وجہ سے کہ وہ سب جھوٹ بولتے ہیں. اور تفسدو میں یہ واو الف جو ہے نا، یہاں پر واو نون سب کی نشانی ہے اور یہاں پر واو الف ہے. یہاں پر نون کو اسکپ کر دیا گیا ہے. تفسدونا، یہاں پر تفسدونا ہونا چاہیے تھا لیکن یہ نون جو ہے وہ اسکپ کر دیا گیا کیونکہ وہ جو فلوئنسی نہیں آتی تھی. اگر یہاں پر ایسا بولا جاتا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ تو ٹائم زیادہ لگتا تھا. تو عربک کیا ہے، بہت ہی فاسٹ لینگویج بولتے تھے وہ لوگ. اس کے لیے یہاں پر نون ان لوگوں نے اسکپ کر دیا، اس کو گرا دیا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. تو یہ سمجھ گئے آپ؟ یہ تفسدو مطلب تم فساد پھیلاتے ہو، تم سب فسادی ہو. فی الارض،
قالو تو وہ سب کہتے ہیں انما یقیناً ہم، انا کا مطلب ہوتا ہے بے شک، جیسے کہ ہم لوگ کہتے ہیں نا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو انا کا مطلب کیا ہے؟ اس میں دو ورڈ ہے، ایک تو انا ہے اور ایک نا ہے۔ نا کا مطلب ہوتا ہے ہم، جیسے کہ ہم لوگ دعا مانگتے ہیں ربنا، تو نا اسٹینڈ فار ہم یا وی، ربنا اے ہمارے رب، ربنا آتی نا، آتی کا مطلب دے، نا کا مطلب ہم کو، ربنا آتی نا فی الدنیا، اے ہمارے رب ہم کو دے دنیا میں، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ، حسنہ کا مطلب ہوتا ہے آل بلیسڈ، ساری حسنات یعنی کہ اچھی چیزیں، وقینا اور ہم کو بچا لے، عذاب النار آگ کے عذاب سے۔ تو یہ نا، انا اور نا، جب ہم لوگ کوئی کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو جو ہم لوگ بولتے ہیں انا، اس میں انا ہے اور نا ہے، انا کا مطلب بے شک اور نا کا مطلب ہم، بے شک ہم، انا ویریلی وی، انا للہ، لی کا مطلب ہوتا ہے لیے، انا للہ یقیناً ہم اللہ کے لیے ہیں، وَإِنَّا اور یقیناً ہم، الیہ، الا کا مطلب ہوتا ہے ٹورڈز، ہی کا مطلب اس کی طرف، الیہ راجعون، اس میں بھی دیکھو راجعون آیا، تو جو واو نون جہاں پر بھی لگے گا نا تو یہ سمجھ جانا کہ یہ سب کا ترجمہ ہوتا ہے، جیسے کہ سب یعنی کہ انسان، سب انسان، تو یقیناً ہم اللہ کے لیے ہیں اور یقیناً ہم کو اسی کی طرف، راجعو کا مطلب ہوتا ہے، راجع کا مطلب لوٹ کر جانا، تو یہاں پر دیکھو انما یقیناً وہ لوگ کہتے ہیں، نحنو کا مطلب ہم، مصلحون، اب اس کا روٹ ورڈ اگر میں بولوں آپ لوگ کو نکالنے کو، تو یہ دیکھو واو نون، سب سے پہلے واو نون کو ہٹا دو اور یہ میم کو ہٹا دو، اور بیچ میں کیا بچا؟ صلح، صلح کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہم لوگ بولتے ہیں نا ارے دونوں میں صلح کرا دی کہ نہیں، مطلب کمپرومائز کرا دیا، یہاں پر کیا ٹرانسلیشن کیا گیا ہے؟ پیس میکر۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت پھیلاؤ یا جھگڑے فساد مت کرو یا جنگ مت کرو، قالو تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ارے ہم لوگ تو یار کمپرومائز کرا رہے، ہم لوگ تو پیس میکر ہے، ہم لوگ تو پیس کیپنگ فورسز ہے۔ آج بھی ویسے ہی ہوتا ہے نا، جو سب سے زیادہ جو وار کرتے ہیں نا وہ لوگ کیا بولتے ہیں کہ ہم لوگ پیس کیپنگ فورس ہے، ہم لوگ تو پیس پھیلانے کے لیے یہ جنگ کر رہے ہیں، تو یہ لوگ ویسے ہوتے ہیں۔ الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، الا کا مطلب انڈیڈ یا ہائے یا بیہولڈ، جس کو بولتے ہیں ہم لوگ آہ بھی کہتے ہیں ہم لوگ، الا انہم هم المفسدون، ارے یہ لوگ ہی فسادی ہیں، ولیکن لیکن، اور لیکن کا مطلب لیکن، لا کا مطلب نہیں، یشعرون واپس سے آ گیا، دیکھو جو پہلے آیا تھا، اس کا بھی میں روٹ ورڈ اگر نکالنے کو بولوں آپ لوگوں کو تو آپ لوگ کیا کرنا ہے، یہ واو نون نکال دیا اور یا نکال دیا، اور بیچ میں کیا بچا؟ شعر۔ اب شعر ہم لوگ کیوں بولتے ہیں نا ارے کیا شعر بولا ہے یار، کیا شاعر ہے، شعر کا مطلب عقل مندی کی بات، یعنی کہ وہ ایسی بات کہتا ہے کہ جو بہت ہی ہائی لیول کی ہوتی ہے، تو یہاں پر شعر کہا گیا ہے، یشعرون ولیکن لا یشعرون، لیکن ان لوگوں کو عقل نہیں ہے، معلوم نہیں ہے، تو ہائے وہ لوگ ہی فسادی ہے لیکن ان لوگوں کو شعور نہیں ہے، یا وہ لوگ عقل نہیں رکھتے، یا ان لوگوں کو معلوم نہیں ہے۔ اب یہاں پر واپس سے بتایا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بلیو کرو، کما کا مطلب جیسے، آمن الناس جیسے لوگوں نے بلیو کیا، قالو تو وہ لوگ کہتے ہیں انؤمن، کیا ہم لوگ ایسے بلیو کریں، کما آمن السفہاء جیسے یہ بیوقوف لوگ بلیو کرتے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بلیو کرو جیسے ان لوگوں نے بلیو کیا، تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ارے ہم لوگ ایسے بلیو کریں گے جیسے بیوقوف لوگ ایمان لائے۔ And when they are told believe as others believe, they reply
ول وی بلیو ایز دا فولز بلیو. بولے ارے یہ بیوقوف لوگ ہیں. جیسے کہ ارلی مسلم لوگ کون تھے؟ وہ سب جو پور لوگ تھے نا، غریب لوگ، وہ لوگ مسلم بنے تھے یا وہ لوگ ایمان والے بنے تھے. تو ان لوگوں کی حالت دیکھ کر جو بڑے بڑے لوگ ہوتے تھے، لیڈر لوگ مکہ کے، وہ لوگ بولتے تھے ارے یہ بیوقوف لوگ ہیں، ہم لوگ ان لوگ کے جیسے تھوڑی پاگل ہے کہ محمد نے جو بول دیا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کی بات مان لیں گے اور ویسے ہم لوگ پھنس جائیں گے. بولے ہم لوگ بیوقوف نہیں ہیں. الا انہم هم السفہاء. سفہاء کا مطلب بیوقوف. لیکن دیکھو وہ لوگ ہی بیوقوف ہیں. ولیکن لا یعلمون. لیکن ان لوگوں کو علم نہیں ہے. اب اس میں یعلمون کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دیکھو واو نون نکال دیا اور یا نکال دیا تو بیچ کے 3 لیٹر بچے، عین لام میم. علم. علم کا مطلب کچھ معلوم ہونا یا نالج میں آ جانا. تو اس کا مطلب ہوگا ان سب کو علم نہیں ہے. لا کا مطلب نہیں. لا یعلمون، ان سب کو علم نہیں ہے یا وہ سب نہیں جانتے. اب یعلمون اور تعلمون یہ قرآن میں بہت بار آتے ہیں. یعلمون تعلمون. تعلمون کا مطلب تم سب کو علم نہیں ہے. لا تعلمون. لا لگا دیا تو نہیں ہوگا، ورنہ اگر یا لگا دیا تو وہ سب جانتے ہیں. اور تعلمون تم سب جانتے ہو. تعلمون تم سب جانتے ہو، یعلمون وہ سب جانتے ہیں. اور ایک اس کا دوسرا ورڈ بھی آتا ہے، اس کو کہتے ہیں عمل. عمل میں کیا ہوتا ہے؟ صرف یہ لام ہے نا، اینڈ میں چلا جاتا ہے اور میم عین کے بعد آ جاتا ہے، تو عین میم لام وہ بن جاتا ہے عمل. عمل کا مطلب ہوتا ہے کوئی کام کرنا، ایکٹ کرنا، ایکشن. تو یہ یہاں پر یعلمون ہے اور کہیں پر ہوگا یعملون. یعملون کا مطلب وہ سب جو عمل کرتے ہیں. یعملون وہ سب جو عمل کرتے ہیں، اور یعلمون وہ سب جو جانتے ہیں. تو علم کا مطلب ہوتا ہے جاننا اور عمل کا مطلب ہوتا ہے کام کرنا. جیسے کہ لوگ بولتے ہیں نا کہ علم سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ. علم سے زیادہ عمل کی، تو یہ علم ہے اور ایک ہوتا ہے عمل. تو علم جو حاصل کیا اس کے اوپر عمل کتنا کیا. تو بہت سارے لوگ قرآن پڑھتے ہوئے کنفیوز ہو جاتے ہیں. کئی بار یعلمون کی جگہ یعملون پڑھ دیتے ہیں اور یعملون کی جگہ یعلمون پڑھ دیتے ہیں. بس اس میں یہ صرف یہ لام کا فرق ہوتا ہے. عین کے بعد میم آ جاتا ہے تو عمل ہو جاتا ہے، عین کے بعد لام آ جاتا ہے تو علم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو جو ارلی مسلم جو تھے اس میں زیادہ تر کون تھے؟ جو سلیو تھے نا، سلیو. اور مکہ کے لوگ ٹارچر کس کو کرتے تھے؟ جو بڑے بڑے جو مکہ کے لوگ تھے نا، وہیں پر اسی سٹی کے، ان لوگوں کو وہ لوگ ٹارچر نہیں کرتے تھے. وہ لوگ دیکھتے تھے کہ جو باہر سے آیا ہے نا، باہر کے لوگوں کو، جو امیگرینٹس اور مائگریٹ ہو کے آئے ہیں، ایکسپیٹ جس کو بولتے ہیں، ایکسپیٹریٹ، ان لوگ کو وہ لوگ زیادہ ٹارچر کرتے تھے. اس میں کون کون تھے؟ ایک تو حضرت بلال تھے، وہ ایتھوپیا کے تھے، حبشی جن کو بولتے ہیں نا، وہ بلیک. تو ان لوگوں کو زیادہ وہ ٹارچر کرتے تھے. اور اس کے بعد میں صہیب رومی تھے، وہ رومن تھے، رومن، ان کو زیادہ ٹارچر کرتے تھے. اور دوسرے ایک غلام تھے عمار ابن یاسر. یہ یاسر جو تھے وہ لوگ بھی باہر سے آئے تھے اور مکہ میں کام کرتے تھے. اور وہ جو ابو جہل تھا اس کی غلام تھی کون؟ حضرت سمیہ اور ان کے ہسبینڈ یاسر، اور ان کا بیٹا کون؟ عمار ابن یاسر، یہ نام یاد رکھو. اور حضرت سمیہ جو تھی وہ اسلام کی سب سے پہلے شہید ہونے والی عورت تھی. ابو جہل نے جس کو مارا تھا سب سے پہلے وہ تھی. تو حضرت سمیہ اور ان کے ہسبینڈ یاسر اور ان کے بیٹے عمار، تو یہ لوگ بھی باہر سے آئے تھے، یہ لوگ مکہ کے نہیں تھے. تو یہ لوگ جو غریب تھے اور غلام تھے اور سلیو تھے، ان لوگوں کو ہی زیادہ ٹارچر کرتے تھے. جو پیسے والا
جو بنتا تھا مسلم بنتا تھا ان لوگوں کو یہ لوگ زیادہ اس کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالتے تھے. جیسے کہ حضرت عثمان وہ وہیں کے تھے اور بنو امیہ ٹرائب سے تھے, بہت ہی ایک پرومیننٹ اور نوبل ٹرائب تھا, وہ قبیلہ تھا, تو ان کو زیادہ ٹارچر نہیں کرتے تھے. اور رسول اللہ وہ بھی ایک نوبل ٹرائب سے تھے تو ان کو زیادہ ٹارچر نہیں کرتے تھے. یہ دوسرے لوگ جو غریب لوگ تھے اور باہر سے آئے تھے ان لوگ کو یہ لوگ زیادہ ٹارچر کرتے تھے اور ستاتے تھے. تو یہاں پر ان لوگ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ, جیسے یہ لوگ ایمان لائے تو یہ لوگ کہتے تھے کہ ارے یہ بیوقوف لوگ ہیں جیسا ہم ایمان لائے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ تم ہی بیوقوف ہو, وہی بیوقوف ہے لیکن وہ لوگوں کو معلوم نہیں ہے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا, اور جب ان سے کہا گیا کہ ایمان یا بلیو کرو, قالوا آمنا, تو ان لوگوں نے کہا کہ ہاں ہم بلیو کرتے ہیں, ایمان رکھتے ہیں. وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ, اور جب وہ خلو کا مطلب ہوتا ہے ایکانت میں یا اکیلے میں, إِلَى شَيَاطِينِهِمْ, جب اپنے شیطانوں کی طرف جاتے ہیں, قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ, اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہاں ہم تو ایمان والے ہیں, لیکن جب وہ لوگ اپنے شیطانوں کی طرف جاتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ ارے ہم تو تمہارے ساتھ ہیں اور ہم تو ان لوگوں کے ساتھ ہیں, مذاق کر رہے تھے. مستہزئون, تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ مسلم لوگوں کے پاس آ کر ان لوگوں کو کہتے تھے کہ ارے ہم تو بلیور ہیں, ہم تو ایمان والے تمہارے جیسے مومن ہیں. لیکن وہ لوگ شیطان, یہاں پر شیطان بتایا گیا ہے, وہ لوگ تو انسانوں کی طرف جاتے تھے. وہ کیا ہوتے تھے, لیڈر لوگ, ان لوگوں کو تانا دیتے تھے, ارے تم بھی ان لوگوں کے پاس جا کر کیا مومن بن گئے کیا؟ تو وہ لوگ کیا کہتے تھے, ارے نہیں بھائی, ہاں مومن کچھ نہیں بنے, ہم تو تمہارے ہی ساتھ ہیں, ہم تو ان لوگوں کے ساتھ خالی مذاق کر رہے ہیں. مطلب ان لوگوں میں پھوٹ ڈالنے کے لیے ہم لوگ جاتے ہیں. کہ مسلم لوگوں کے پاس آتے تھے اور ان لوگوں کو کہتے تھے ہم تو تمہارے ساتھ ہیں, اور یہاں کی سیکریٹ باتیں جو کچھ بھی ہوتی ہوگی وہ لے کر واپس سے اپنے لیڈر کے پاس جا کر کہتے تھے کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ خالی مذاق کر رہے ہیں اور ہم ان کے ساتھ میں نہیں ہیں. تاکہ جب کوئی ایک دم الگ ایک وقت آ جائے, کچھ نازک وقت آ جائے, تو یہ لوگ کیا کرتے تھے, یہ لوگ بالکل اسی ٹائم پر دھوکہ دے کر الگ ہو جاتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم تو مومن نہیں ہیں, ہم بلیور نہیں ہیں. تو اس سے کیا ہوتا تھا, جتنے دوسرے بھی جو مومن لوگ ہوتے تھے ان لوگ کا مورائل جو ہے وہ ایک دم ڈاؤن ہو جاتا تھا کہ ارے یہ کل تک ہمارے ساتھ تھے اور آج ہم کو چھوڑ کر چلے گئے. تو اس وجہ سے وہ لوگ مومن لوگوں میں شامل ہوتے تھے وہاں پر پھوٹ ڈالنے کے لیے اور ان کو کمزور کرنے کے لیے. اب ان لوگوں نے کہا کہ ہم تو ان کے ساتھ مذاق اڑاتے ہیں. تو نیکسٹ آیت میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون, دیکھو اللہ ان کے ساتھ مذاق کر رہا ہے اور ان کو ڈھیل دے رہا ہے ان کے گناہوں میں. اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دے رہا ہے. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین, یہی لوگ ہیں جن لوگوں نے سودا کر لیا گمراہی کو ہدایت کے بدلے. یعنی کہ ان لوگوں نے کیا کیا, بری چیز لے لی اور اچھی چیز چھوڑ دی. فما ربحت تجارتہم, اور ان کی وہ تجارت ان کو کچھ فائدہ نہیں دے گی. وما کانوا مہتدین, اور وہ لوگ کبھی بھی ہدایت نہیں پائیں گے. They are the ones who trade guidance for misguidance, but this trade is profitless and they are not rightly guided. مطلب اولائی کا مطلب وہ لوگ, اور الذین کا مطلب جو یا وہ لوگ. اولائی کا جو دور ہیں ان کو کہا جاتا ہے اولائی کا. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ, ضلالت یعنی گمراہی. ہم لوگ سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں نا, والضالین یعنی کہ جو بھٹک گئے. خدا کا مطلب ہوتا ہے ہدایت, گائیڈ. فما ربحت, ربحہ کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز جیت لینا. تجارتہم یعنی کہ فائدہ, اور تجارت ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گی. وما کانوا مہتدین, اور یہ لوگ ہدایت نہیں پائیں گے.
اور یہاں پر بتایا گیا کہ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال ایسی ہے کہ کسی نے آگ جلائی، فلما اضاءت ما حولہ، ماحول کا مطلب سراؤنڈنگ میں اسے کیا ہو گیا، اضاءت اجالا ہو گیا. یہ ضیا اس سے بنا ہے ضیا، اضاءت ضیا، ضیا اور ہندی میں اس کو بولتے ہیں دیا. دیا الحق نام سنا ہے، دیا، اور دیا بھی نام ہوتا ہے ضیا. ضیا ہم لوگ بولتے ہیں اردو میں، ایکچولی میں ضاد سے ہوتا ہے دیا، اور ہندی میں وہی دیا ہے جس سے روشنی ہوتی ہے. تو ان کی مثال ایسی ہے جیسے کہ کسی نے ایک آگ جلائی جس سے ماحول میں اجالا ہو گیا. ذہب اللہ بنورہم، پھر اچانک کیا کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کا نور لے لیا. وترکہم، ترک کا مطلب اور چھوڑ دیا، فی ظلمات، ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا، لا یبصرون، وہ لوگ نہیں دیکھ سکتے. اب دیکھنے کے لیے کیا ہے، دو نور چاہیے. ایک تو آنکھوں میں بھی روشنی ہونی چاہیے اور باہر بھی لائٹ ہونی چاہیے. دونوں میں سے ایک بھی نہیں ہوگا تو نہیں دکھے گا. جیسے کہ باہر لائٹ ہے لیکن ہماری آنکھیں دیکھ نہیں سکتی، اندھے ہے تو کچھ نظر نہیں آئے گا. اور اسی طریقے سے ہماری آنکھیں تو دیکھ سکتی ہے لیکن باہر بہت زیادہ ڈارکنیس ہے تو بھی کچھ دکھائی نہیں دے گا. تو ایک تو آنکھوں میں اجالا ہونا چاہیے، آنکھوں میں روشنی ہونا چاہیے، اور باہر بھی اجالا ہونا چاہیے دیکھنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے یہی بتایا کہ بہت ہی ڈارکنیس میں وہ لوگ جا رہے ہیں، اور جب آگ جلائی کسی نے تو اس میں تھوڑا سا کچھ ان کو نظر آ گیا، لیکن پھر اللہ نے کیا کیا، اچانک اس آگ کو بجھا دیا. تو وہ لوگ ویسے ہی ادھر ادھر اندھوں کی طرح بھٹک رہے ہیں. صم بکم عمی فہم لا یرجعون، وہ لوگ کون ہیں؟ صم کا مطلب ہوتا ہے بہرے ہیں، بکم کا مطلب ہوتا ہے ڈم یعنی کہ گونگے ہیں، عمی کا مطلب ہوتا ہے اندھے ہیں. وہ لوگ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں. فہم لا یرجعون، اب وہ لوگ صحیح پاتھ پر نہیں لوٹنے والے. دیکھو یہاں پر ہے راجعون تھا، یرجعون نہیں لوٹنے والے. تو آج یہیں تک رکھتے ہیں 18 آیت تک. اب یہ دیکھو 18 آیت ہے، لیکن جب یہ قرآن کی جو سورہ ہے یہ کیا ہے، یہ اسپیچ ہے. جب کوئی اوریٹر یا لیکچرر اسپیچ دیتا ہے نا تو وہ یہ دیکھتا نہیں ہے کہ ابھی میں ایک سینٹینس بول رہا ہوں، پھر دوسرا سینٹینس بول رہا ہوں، تیسرا سینٹینس بول رہا ہوں، یہ ایک ساتھ میں بولتا جاتا ہے. تو یہ تقریر جس کو بولتے ہیں، تقریر، اسپیچ ہے یہ اسپیچ. یہ جو نمبرنگ ہے یہ بعد میں ڈالا گیا ہے، ٹھیک ہے، یاد رکھنے کے لیے. جی یاد رکھنے کے لیے تاکہ ہم کو یاد رہو، ورنہ کیا ہے پوری کی پوری اسپیچ ہوگی. یہ اسپیچ ہی ہوتی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیتے تھے تو کیا ہوتا تھا، جو سورہ ہوتی تھی وہ ایک اسپیچ ہوتی تھی، تقریر ہوتی تھی. وہ شروع کرتے تھے اور اس کو پڑھتے جاتے تھے یا بولتے جاتے تھے. تو یہ اسپیچ ہے، تقریر ہے. یہ نمبرنگ یہ بعد میں ڈالے گئے ہیں. اور یہ پاروں کی جو تقسیم ہے، جو 30 پارے ہے، اس کو بھی ہم لوگوں نے بعد میں ڈیوائڈ کیا ہے تاکہ پڑھنے میں آسانی کے لیے. تاکہ کیا ہے کہ ایک مہینے میں ایک پارہ پڑھ لیا، ایک پارٹ پڑھ لیا تو ایک مہینے میں پورا ہو جائے. تو اسی سے پھر کیا ہو گیا، تراویح شروع ہو گئی، کم سے کم ایک پارہ روز پڑھیں گے تو ایک مہینے میں پورا قرآن ختم ہو جائے گا. لیکن یہ ڈیوائڈ جو کیا ہے 30 پارے، یہ 30 پارے کیا ہے، تم تو 100 پارے بھی بنا لو، ٹھیک ہے، تو اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا ہے. تو کسی کو ہم لوگ کیا الزام نہیں لگا سکتے کہ ہم لوگ کے پاس تو 40 پارے والا قرآن ہے یا ہمارے پاس 30 پارے والا قرآن ہے. تو پاروں سے کچھ نہیں ہوتا ہے، پارے تو آپ کتنے بھی بنا لو. ایکچوئل ہے سورہ 114 ہے، ٹھیک ہے. اور پاروں کی تقسیم تو پہلے بس کیا ہے، کسی نے پیجز گنے، ہاں اتنے پیجز میں یہ ہو گئے، اتنے پیجز میں یہ ہو گئے، وہ بس پیجز گن کے اس کو 30 جو ہے وہ 30 جز میں اور 30 پارٹ میں اس کو ڈیوائڈ کر دیا. تو پارے سے کچھ نہیں ہوتا، اصل ہے سورہ. اور یہ نمبرنگ کیا ہے، یہ ہم لوگ کی آسانی کے لیے ڈالا گیا تاکہ ہم لوگ اگر کسی کو ریفرنس دے کہ دیکھو وہ چیپٹر کی فلاں نمبر کی آیت میں، جیسے کہ چیپٹر 2 اور آیت 18 میں یہ کہا گیا ہے صم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ سمجھنے کے لیے ریفرنس کے لیے نمبر ڈالا گیا ہے. ورنہ جیسے کہ میں اگر بولتے جا رہا ہوں، ابھی یہ میری اسپیچ ہے، اس میں تو میں دیکھتا نہیں ہوں کہ کون سی ہے 101 نمبر کی وہ میری لائن ہے یا 102 نمبر کی، 103 نمبر کی. میں تو کیا کیا بولا وہ سب میں بھول بھی گیا. تو یہ بھی اسپیچ ہے، ٹھیک ہے. تو آج اس کو ادھر ہی ہم لوگ اینڈ کرتے ہیں. اور یہ 19 اور 20 ہے، پھر اس کے بعد میں تھوڑا سا ٹاپک چینج ہوگا. 21 آیت سے ہے نا،
ٹاپک چینج ہوگا. یہ دونوں میں جو ہے وہ واپس سے مثال دی گئی ہے کہ ہیپوکریٹس کی مثال کیسی ہے. ایک مثال یہ دی گئی 17 میں، ایک مثال یہ دی گئی 19 میں، اور ایک مثال دی گئی 20 میں. تو کل ہم لوگ یہ کر کے اور اس کے بعد میں پھر تھوڑا سا ٹاپک 21 سے تھوڑا سا ٹاپک چینج ہوگا، وہ ہم لوگ کل پڑھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، آج کا سیشن ادھر ہی کرتے ہیں. صدق اللہ العظیم.